یوٹیوب چینل محمد عرفان یونس کے نام سے ہے۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ نقص۔ ایک مصور نے بڑی محنت سے کئی دن لگا کے ایک تصویر بنائی۔ اس کے خیال میں یہ تصویر اس کی سابقہ تمام تصاویر سے بہتر اور ایک شاہکار تصویر تھی۔ وہ اسے سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اس دور میں تصاویر کی نمائش نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اس نے شہر کے مین چوک میں تصویر آویزاں کر دی۔ اس کے خیال میں یہ تصویر جامعہ تھی اور اس میں کسی قسم کا نقص نہیں تھا۔ اس تصویر کے ساتھ مصور نے ایک نوٹ لکھ دیا کہ اس تصویر میں اگر کوئی نقص آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ تصویر میں کوئی بھی نقص نہیں تھا، لیکن اگلی صبح جب اس نے تصویر کو دیکھا تو لوگوں نے اس پہ جا بجا نشانات لگا کے نقص نکالے ہوئے تھے۔ مصور بہت پریشان ہوا۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو اپنے استاد کے پاس جا کے اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ میری تصویر میں کوئی نقص نہیں تھا، جانے کیوں لوگوں نے اتنے نقص نکال دیے۔ استاد مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، اس کا بھی ایک حل ہے۔ وہ کیا؟ مصور بے قراری سے بولا، تم ویسے ہی تصویر دوبارہ بناؤ اور میرے پاس لے کر آؤ۔ مصور نے پھر دن رات ایک کر کے ویسی ہی تصویر بنائی اور اسے لے کے اپنے استاد کے پاس آ گیا۔ استاد نے ایک تختی اس کو دی جس پہ لکھا تھا، یہ تصویر ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کوئی نقص ہے تو مہربانی فرما کر اس کی درستگی کر دیں۔ استاد نے اسے کہا کہ اب اسے اسی چوک میں پھر لگا دو اور اس تختی کو بھی تصویر کے ساتھ ہی نصب کر دینا۔ مصور نے ایسے ہی کیا۔ اگلے دن جب اس نے تصویر دیکھی تو وہ بے داغ تھی، کسی نے اس میں کوئی نقص نہیں نکالا تھا۔ مصور خوش خوش واپس استاد کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ تصویر بے داغ ہے۔ استاد مسکرایا اور بولا، بے جا نقائص نکالنا سبھی کو آتا ہے، لیکن درستگی اس چیز کی ہوتی ہے جس میں کوئی نقص ہو۔ تمہاری تصویر میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا، اس لیے اسے ٹھیک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر چیز میں بہت سارے نقص نکالتے ہیں، لیکن اگر ان نقائص کی درستگی کا معاملہ ہو تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم صرف باتوں کے شیر ہیں۔ اگر کوئی نئی چیز خریدے اور ہمیں دکھائے تو اسے مبارکباد دینے کی بجائے ہم جل جاتے ہیں، اوپری دل سے مبارکباد دیتے ہوئے اس کی کوالٹی پہ تنقید کرتے ہیں، اس کے نقائص بتانے لگ جاتے ہیں۔ یا پھر اگر ہم اسے نہیں خرید سکتے تو اپنے احساس محرومی کو دباتے ہوئے اسے احساس دلاتے ہیں کہ تم نے اسے خرید کے کون سا کمال کر دیا ہے، یہ تو فلاں شخص کے پاس بھی ہے اور وہ کوالٹی میں اس سے بہتر ہے، ہم بھی خرید سکتے تھے لیکن اس کے نقائص کی وجہ سے نہیں خریدی۔ ایسا کرتے ہوئے ہم یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس نے کس طرح پیسے جوڑ جوڑ کے وہ چیز خریدی ہوگی، اس کے لیے کتنا انتظار کیا ہوگا۔ ہمارا رویہ اس کا دل توڑ دیتا ہے، اس کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ صرف اسی پہ موقوف نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ہم ہر چیز میں نقص نکالتے ہی رہتے ہیں۔ جانے اپنی کون سی حس کی تسکین کرتے ہیں ہم۔ کوئی کسی چیز کی خریداری پہ خوش ہو جائے تو اسے خوش دیکھ کے ہمارا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اس کی خوشی ختم ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائے۔ اس کی چیز میں نقص نکالنے کے بعد اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر ہمارا خون سرد ہوتا ہے اور ہم اپنی فتح پہ نازاں اسے پریشان چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نقائص نکالتے نکالتے ہماری عادت اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ جس چیز میں کوئی نقص نہ نکال سکے ہم اس میں بھی نقص نکال دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو کوئی نقص ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بلکہ کمپیوٹر نے بنائی ہوگی۔
کہتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود بھی اس میں گر جاتا ہے۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نقص نکالنے کی عادت ہمارے لیے بھی پریشان کن بن جاتی ہے۔ کوئی چیز خریدنے جائیں تو اس میں کئی نقائص نظر آتے ہیں، دکانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے وقت شادی کے لیے لائف پارٹنر بھی پسند کرنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ کسی کی آنکھیں زیادہ ہی چھوٹی لگتی ہیں تو کوئی بڑی آنکھیں بھینس کی آنکھوں کے مشابہ لگتی ہیں۔ کسی کا ناک موٹا تو کسی کا زیادہ ہی باریک لگتا ہے۔ کالے اور گورے رنگ میں بھی بے شمار شیڈز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی سکن صاف نہیں ہوتی تو کوئی صاف سکن اور گورے رنگ کے باوجود پھیکے شلجم جیسا لگتا ہے۔ کوئی حد سے زیادہ موٹا تو کوئی اوور سمارٹ دکھتا ہے۔ کسی کے نقوش اچھے ہوں تو اس کا سانولا رنگ نہیں بہتا، اور کوئی گورا رنگ ہونے کے باوجود واجبی نقوش کی بنا پہ مسترد کرنا پڑتا ہے۔ کسی کا چھوٹا قد اچھا نہیں لگتا تو کوئی ضرورت سے زیادہ ہی لمبا لگتا ہے۔ کسی کے گھنے سیاہ بال نکلی بالوں جیسے لگتے ہیں تو کسی کے کم بال انکار کا سبب بن جاتے ہیں، اور گنجے تو مذاق کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کسی کی سنجیدگی اس کا سڑیل پن لگنے لگتا ہے تو کسی کا مزاحیہ انداز اسے جوکروں کی لسٹ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ کسی کی کفایش آر کنجوسی لگتی ہے تو کوئی زیادہ خرچ کرنے والا فضول خرچ نظر آتا ہے۔ اتفاق سے کوئی مقرر کردہ معیار پہ پاسنگ مارکس لے بھی لے تو بات اس کے چھوٹے تنگ سے گھر یا بڑی فیملی پہ آ کے رک جاتی ہے۔ گھر والے رشتے دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں۔ رشتے کروانے والے بھی نقص نکالنے کی اس عادت کی وجہ سے توبہ توبہ کرتے ہیں۔ عمر کی حد بڑھتے بڑھتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے تحاشا غصہ تب آتا ہے جب طلاق یافتہ اور 40-50 سالہ رشتے آنے لگتے ہیں۔ اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہوتا، ہماری عادت ہی ہمیں اس موڑ تک لے آتی ہے۔ اللہ نے تو سب کو اچھا ہی بنایا ہے، بس ہم ہی ہیں جو نقص نکالتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ رشتہ داروں سے بہت تنگ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جلن کا عنصر زیادہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اتنے نقص نہیں نکالتے جتنے رشتہ دار یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہر خوشی کے موقع پہ کسی نہ کسی چیز میں نقص نکال ہی دیں گے، مبارکباد بھی دیں گے تو ایسے جیسے احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار ایسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، چند ایک جو ہماری نظر میں برے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہی ہمارے بارے میں بھی یہی سوچتے ہوں، ہماری کچھ عادات بھی انہیں ناگوار گزرتی ہوں۔ اگر آپ میں بھی نقص نکالنے کی عادت ہے تو فوری طور پہ اس عادت کو ترک کر دیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کوئی اگر کوئی چیز لیتا ہے اور اس میں واقعی کوئی نقص بھی ہوتا ہے تو اسے بیان مت کریں۔ وہ شخص وہ چیز خرید چکا ہے، اس کا دل برا ہوگا اور وہ آپ کے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچے گا۔ اگر وہ چیز اس نے مہنگی بھی خریدی ہے تو اس کے پیسے خرچ ہوئے، آپ اسے یہ نہ بتائیں کہ تم نے تو مہنگی خرید لی، اس کا اصل ریٹ تو بہت کم ہے۔ حسد کو ایک طرف رکھ دیں، بس اسے مبارکباد دیں اور اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ شروع میں یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، دل بار بار کہے گا کہ کوئی ایسی بات کریں کہ اس کی خوشی تہس نہس ہو جائے۔ عادت بدلنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ خود کو روکنا آپ نے ہے، پہلے زیادہ مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہو جائے گی، منفی جذبات کا زور تھمتا جائے گا۔ شروع میں آپ سوچیں گے کہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ایک دو باتیں کیا ہی دیتے تو اس خوشی منانے والے کے غبارے سے ہوا نکل جاتی اور اپنا دل بھی تسکین پا جاتا۔ بڑا تیس مار خان سمجھ رہا ہے خود کو، یہ کیا میں تو اس سے بھی بہتر خرید سکتا ہوں، یا اگر آپ کے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ بھی وہ چیز خرید سکیں تو ایسا سے محرومی کا چکے لگانے لگے گا، اس نے لے لی ہے اور میں نہیں لے سکتا، مجھے یہ خوشی نہیں ملی تو اسے بھی خوشی منانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حقیقت جسے آپ جان لیں
تو اپنی عادت کو بدلنے میں آسانی رہے گی۔ جان لیں کہ جس کی قسمت میں جو چیز یا جو خوشی لکھی ہے وہ اسے مل کے رہے گی، آپ وہ اسے نہیں چھین سکتے۔ وقتی طور پہ آپ کا منفی رویہ اس کی خوشی کو کم کر دے گا، لیکن وہ آپ کے بارے میں بھی اچھا نہیں سوچے گا۔ خوشی تو اس نے حاصل کر ہی لی ہے، وہ اس کی قسمت میں تھی۔ آپ کی قسمت میں جو خوشیاں ہیں وہ بھی آپ کو مل کر رہیں گی۔ ساری دنیا بھی انہیں روکنے کی کوشش کرے نا تو نہیں روک سکتی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ کے اندر سے سارے منفی خیالات نکل جائیں گے اور آپ دوسروں کی خوشی میں بھی خوش ہونے لگیں گے۔ آپ دل سے اسے مبارکباد بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں خوش بھی ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھ جائیں گی اور سب کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خوشگوار ہو جائیں گے۔ تب آپ سوچیں گے کہ پہلے ایسے ہی خواہ مخواہ خود بھی پریشان ہوتے رہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہے۔ اگر مثبت رویہ اپناتے تو بہت ساری اور خوشیاں مل جاتی۔ جب ایسا ہو جائے تب سمجھ جائیں کہ اب آپ کی زندگی درست لائن پہ آ گئی ہے۔